بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس ہے۔ حصہ اول، خطبہ نمبر 13۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ بصرہ اور اہل بصرہ کی مذمت میں۔ تم ایک عورت کی سپاہ اور ایک چوپائے کے تابع تھے۔ وہ بلبلایا تو تم لبیک کہتے ہوئے بڑھے، اور وہ زخمی ہوا تو تم بھاگ کھڑے ہوئے۔ تم پست اخلاق و عہد شکن ہو۔ تمہارے دین کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ۔ تمہاری سرزمین کا پانی تک شور ہے۔ تم میں اقامت کرنے والا گناہوں کے جال میں جکڑا ہوا ہے، اور تم میں سے نکل جانے والا اپنے پروردگار کی رحمت کو پا لینے والا ہے۔ وہ آنے والا منظر میری آنکھوں میں پھر رہا ہے، جبکہ تمہاری مسجد یوں نمایاں ہوگی جس طرح کشتی کا سینہ، درآں حالی کہ اللہ نے تمہارے شہر پر اس کے اوپر اور اس کے نیچے سے عذاب بھیج دیا ہوگا، اور وہ اپنے رہنے والوں سمیت ڈوب چکا ہوگا۔ ایک اور روایت میں یوں ہے: خدا کی قسم، تمہارا شہر غرق ہو کر رہے گا، اس حد تک کہ اس کی مسجد کشتی کے اگلے حصے یا سینے کے بل بیٹھے ہوئے شتر مرغ کی طرح گویا مجھے نظر آ رہی ہے۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے: تمہارا شہر اللہ کے سب شہروں سے مٹی کے لحاظ سے گندا اور بدبودار ہے۔ یہ سمندر کے پانی سے قریب اور آسمان سے دور ہے۔ برائی کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اس میں پائے جاتے ہیں۔ جو اس میں آ پہنچا وہ اپنے گناہوں میں اسیر ہے، اور جو اس سے چل دیا عفو الہی اس کے شریک حال رہا۔ گویا میں اپنی آنکھوں سے اس بستی کو دیکھ رہا ہوں کہ سیلاب نے اسے اس حد تک ڈھانپ لیا ہے کہ مسجد کے کنگروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور وہ یوں معلوم ہوتے ہیں جیسے سمندر کے گہراؤں میں پرندے کا سینہ۔ خطبہ نمبر 14۔ یہ بھی اہل بصرہ کی مذمت میں ہے۔ تمہاری زمین سمندر کے پانی سے قریب اور آسمان سے دور ہے۔ تمہاری عقلیں سبک اور دانائیاں خام ہیں۔ تم ہر تیر انداز کا نشانہ، ہر کھانے والے کا لقمہ اور ہر شکاری کی صید افغنیوں کا شکار ہو۔ خطبہ نمبر 15۔ حضرت عثمان کی عطا کردہ جاگیریں جب مسلمانوں کو پلٹا دیں تو فرمایا: خدا کی قسم، اگر مجھے ایسا مال بھی کہیں نظر آتا جو عورتوں کے مہر اور کنیزوں کی خریداری پر صرف کر دیا جا چکا ہوتا تو اسے بھی پلٹا لیتا، چونکہ عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے میں وسعت ہے، اور جسے عدل کی صورت میں تنگی محسوس ہو اسے ظلم کی صورت میں اور زیادہ تنگی محسوس ہوگی۔